بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام نے شاہ فرمایا یاد رکھو یا ابا خالد ان اہل زمان غیبته القائلین بامامته والمنتظرین لظہوره افضل من اہل کل زمان. فرمایا کہ جو آخری زمانے کے مومنین ہیں جو اپنے امام کی امامت کو بھی مانتے ہوں اور ظہور کا انتظار بھی کر رہے ہوں، یہ مومنین ایسے ہوں گے جو ہر زمانے کے مومن سے افضل ہوں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی. اور پھر امام نے اس کی وجہ بھی بیان کی کیوں یہ سب سے افضل ہوں گے. کہا اس لیے کیونکہ غیبت بمنزلۃ المشاہدہ، غیبت امام ان کے نزدیک ایسے ہوگی کہ جیسے یہ امام کو دیکھ رہے ہوں. یہ ایسے زندگی گزاریں گی کہ جیسے امام کا سایہ ان کے سروں پر ہو. انہیں یقین ہوگا کہ امام دیکھ رہے ہیں انہیں. ایسی زندگی گزاریں گی تو یہ ہر زمانے کے مومن سے افضل ہوں گے. اور یہ ایک روایت نہیں، متعدد روایتیں ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اگر تھک چکے ہیں تو میں بات کو مکمل کر دوں گا. یا علی ماشاءاللہ سلامت رہے. صحابہ کی محفل ہے. نبی اکرم نے ایک سوال کیا ہے، کہا ہے اے میرے صحابیوں ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جس کے ایمان لانے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے. آئے ہائے ہائے. کہنے لگے کہ الملائکہ، فرشتوں کی ایمان لانے پر ہمیں تعجب ہے. کہا کیوں تعجب ہے؟ اب میں اس کے اندر زبان حال بھی آپ کی بیان کر رہا ہوں. کہا اس لیے تعجب ہے کیونکہ جسے جو کام دیا ہے وہ ویسے ہی کام کر رہا ہے. ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. جسے کہا گیا کہ سجدے میں چلے جائیں وہ سجدے میں ہے، جسے کہا گیا رکوع میں چلے جائیں رکوع میں، جسے کہا گیا قیام میں کھڑے رہو وہ قیام میں ہے. جسے جو حکم دیا گیا ہے وہ ویسے ہی حکم انجام دے رہا ہے. ذرہ برابر بھی فرشتے مخالفت نہیں کرتے. ان کے ایمان پر ہمیں تعجب. نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ فرشتوں کی ایمان لانے پر کیا تعجب ہے جبکہ وہ تو پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہیں. وہ تو انبیاء کو وحی پہنچاتے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ کہنے لگے قالوا فالانبیاء، اگر ان کے ایمان پر آپ کو تعجب نہیں ہے تو آپ جو انبیاء ہیں ان کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے. اور واقعی انبیاء کے بڑے کام ہیں. کسی نے پتھر کھائے ہیں، کسی کو آرے کے نیچے لے کر آئے ہیں، کسی کو گھسیٹا گیا ہے، کسی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. بڑی تکلیفیں برداشت کی انبیاء نے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. کہ آپ کے ایمان پر ہمیں تعجب ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ ہمارے ایمان پر کیا تعجب ہے جبکہ ہم پر تو وحی الہی نازل ہو رہی ہے، ہم تو خدا سے رابطے میں ہیں. ہمارے ایمان پر کیا تعجب، ہمیں تو یقین ہے پروردگار کے اوپر. سنیں گے پھر کیا کہا. کہنے لگے فنحن، پھر شاید ہمارے ایمان پر آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ایمان کا کیا کہنا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. اور واقعاً کچھ ایسے اصحاب تھے جنہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. عبداللہ بن مسعود کی گردن میں رسی باندھی جاتی تھی اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. خباب ابن ارد کو مکے کی گرم ریتی پر لٹا کر ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا. عمار یاسر کی گردن پکڑ کر انہیں پانی میں اتنی دیر تک ڈبویا جاتا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی. اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے یہ کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے. بڑے قربانیاں تھیں ان کی. کہا کہ پھر آپ کا ہمارے ایمان پر تعجب ہوگا کہ ہمارے ایمان کا کیا کہنا. سنیں گے اب کیا فرمایا. نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ تمہارے ایمان پر کیا تعجب جبکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. تمہارے ایمان پر کیا تعجب جبکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. تم قرآن کی آیتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو. جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا. پھر کہنے لگے پھر اے اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے پھر کون ایسا ہے کہ جس کے ایمان لانے پر تعجب ہے. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ فرمانے لگے کہ وہ افراد لقوم یکونون من بعدکم یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بہ، مجھے اس قوم کے ایمان لانے پر تعجب ہے جو تمہارے بعد پیدا ہوگی. وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میرے اماموں کو نہیں دیکھیں گے، کسی کی زیارت نہیں کر سکیں گے. وہ صرف کتابیں پڑھیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے.
ان کے ایمان پر تعجب ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. یہ ہر زمانے کے مومن سے افضل ہے. اپنی قدر کو محسوس کیجئے گا. اور اگر میں اس جملے کو مزید پھیلاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ سلمان فارسی سے افضل ہو سکتے ہیں. سلمان فارسی دیکھ کر ایمان لائے. اگر کوئی بغیر دیکھے ویسا ہی ایمان لے کر آئے تو پھر وہ افضل ہو سکتا ہے. ابو ذر غفاری صحیح ہے بہت بڑے مومن ہیں لیکن دیکھ کر ایمان لائے. مقداد دیکھ کر ایمان لائے. عمار یاسر دیکھ کر ایمان لائے. یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب دیکھ کر ایمان لائے. اور اگر کوئی بن دیکھے ویسا ہی مانتا ہو تو اس کا ایمان بہت عظیم ہے.